والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 28 دسمبر بروز منگل 2021 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل عنوان ہے رشوت کی حقیقت۔ بولیے رشوت کی حقیقت۔ اس کے ساتھ میں نے آپ کو ایک عظیم حدیث سنانی ہے، پہلے یہ چند باتیں سن لیں۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ الراشی والمرتشی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشوت دینے والے پر اور رشوت لینے والے پر لعنت ہے۔ اور آگے ایک روایت میں آ رہا ہے والرائشہ یعنی الذی یمشی بینہما، فرمایا جو ان دونوں کے درمیان واسطہ بنتا ہے نا، دینے دلانے والا، اس پر بھی لعنت ہے۔ معاشرہ، جس معاشرے میں رشوت رواج پکڑ جائے وہاں ظالم تکڑا ہو جاتا ہے اور مظلوم کمزور ہو جاتا ہے، امیر امیر تر ہو جاتا ہے اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے، ایک عجیب لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ آپ اگر پڑھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 188 تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ بولیے باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ غلط فتویٰ دے کے کھایا تب بھی باطل ہے، غلط مسئلہ دے بتا کے کھایا تب بھی باطل ہے، کسی کا ناجائز کام کر دیا پیسے لیے یہ مال بھی باطل ہے، کسی کا جائز کر کے بھی پیسے لیے تو یہ بھی بولیے بھائی یہ بھی باطل ہے۔ تو فرمایا کسی بھی باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ عجیب طرفہ تماشا ہے کہ ہمارا ملک رشوت کی لپیٹ میں ہے، رشوت کی آگ میں جل رہا ہے اور کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کانسٹیبل سے لے کر مجسٹریٹ تک، بیوروکریٹس تک سب راشی ہیں، اور اس رشوت کے ماحول میں جو حقدار ہیں ان کو حق نصیب نہیں ہو رہا، ظالم ظلم کرتا جا رہا ہے اور رشوت دے کے باہر آتا جا رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اور اگلی بات سنیے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور فرمایا جان بوجھ کر حاکموں کے پاس لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمے نہ بناؤ، کہ کس لیے کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ ایک فریق لوگوں کے مال کھا سکے، تو بالاسم وہ بھی گناہ کے طریقے سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے عہدے عطا کیے ہیں ان کے حالات کیا ہیں، توجہ سے سمجھیے گا۔ سیدنا فاروق اعظم پڑھیے رضی اللہ، جن کے خط سے دریا بھی چل پڑتے تھے، جن کا پیغام ہوائیں لے کر چلتی تھی، جس فاروق اعظم کے بول پر اللہ بولوں کو قرآن بنا کے نازل کرتا تھا، جس حضرت عمر پاک کا روکا ہوا زلزلہ ابھی تک دوبارہ مدینہ میں نہیں آیا، وہ حضرت عمر اپنی شہادت کے 10 سال بعد حضرت عبداللہ ابن عمر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے خواب میں آئے تو بیٹے نے پوچھا ابا جی آپ کا کیا بنا، آپ کے کیا حالات ہیں آخرت کے؟ تو فرمایا بیٹے میں 10 سال بعد فرمایا آج خلافت کے حساب سے فارغ ہوا ہوں، حالانکہ عدل کے ساتھ کی ہے۔ اور یہ ہمارے جو بھیڑی ہم پر مسلط ہیں اور سارے پاپڑ بیل رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت کہ کاش ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے، تو یہ کوئی خود خدمت گاروں کی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی رحیم و کریم لوگوں کی جماعت میں نہیں ہے، یہ سب بھیڑیے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے ہمیں لوٹ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہے کہ میرے نبی نے لعنت فرمائی ہے، بولیے میرے نبی نے۔ اب آپ سمجھیے کہ لعنت کس کو کہتے ہیں۔ جب اللہ لعنت ڈالے تو مطلب ہے کہ جس پر لعنت اللہ نے ڈالی ہے
وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے. بولیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. اور جب کہتے ہیں نا کہ نبی نے لعنت ڈالی تو حضور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. جب فرشتے لعنت ڈالے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے جب ہم کسی پر لعنت ڈالیں کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو تو ہم بھی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. میرے محبوب جس پر اللہ کی لعنت آ جائے اب اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا. تو شاعر کہتا ہے ہم کو رشوتوں کے حلقے جکڑ رہے ہیں, روپیہ تو بن رہا ہے مگر شہر اجڑ رہے ہیں. چلتی ہیں دکانیں اور بھرتے ہیں شکم بھی, لیکن امید کیا ہو جب دل اجڑ رہے ہیں. اصل میں راشی کی جو مثال ہے نا وہ بعض علماء نے کتے سے دی ہے. بولیے کس سے دی ہے؟ کتے کو اپنا گوشت چاہیے, وہ اس کو یہ غرض نہیں ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, حلال ہے یا زندہ ہے یا, اس کو تو بس گوشت چاہیے. تو راشی کو بھی صرف پیسہ ہی چاہیے, اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے امیر کا آئے غریب کا آئے حلال کا آئے حرام کا آئے. یہ کتے کی پہلی صفت ہے. اور کتے کی دوسری صفت یہ ہے کہ کتا اپنی جنس کا وفادار نہیں ہے. بولیے اپنی جنس کا وفادار ہے. کتا کتے سے بھی الجھتا ہے کھانے کے معاملے میں خاص کر. تو راشی اپنے جنس کو لوٹ رہا ہے, انسان ہو کر انسان کو لوٹ رہا ہے, مسلمان ہو کر مسلمان کو لوٹ رہا ہے, پاکستانی ہو کر پاکستانی کو لوٹ رہا ہے. جیسے کتا اپنے جنس کا وفادار نہیں, ایسے بھی کوئی راشی اپنی جنس کا وفادار نہیں ہے. کتے کی ایک اور عجیب عادت ہے کہ جو اس کو کھلائے اس کے تو پاؤں چومے گا اور دوسرے کو غرائے گا. بولیے دوسرے کو دوسرے دے گڑ پوے گا وڈن پہ گا. ٹھیک ہے جی, میں نے غرانے کا مہذب لفظ بول دیا کہ دوسرے کو غراتا ہے اور جو اس کو کھلائے اس کے پاؤں چومتا ہے. بالکل یہی راشی کی حالت ہے. جو اس کو رشوت کی ہڈی ڈال دے پھر جی سر یس سر جی سر یس سر, اس کو تو سلام کرے گا ویلکم کرے گا. اور جس نے ہڈی نہیں ڈالی اور بابا جی ٹائم ہی نہیں ہے, ہم کو یہاں فضول بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جی ہاں, جا اپنا کام کر, ساڈا ٹائم کھوٹا نہ کر. ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ بھی کتے کی صفت ہے کہ کتے کی ایک اور عجیب صفت ہے کہ جب اس کا پیٹ بھر جائے تب بھی چھوڑتا, باقی بھی نہیں چھوڑتا, باقی بھی نہیں چھوڑتا. اور جتنے راشی ہیں کروڑ پتی ہو جائیں, ارب پتی ہو جائیں, کھرب پتی ہو جائیں, مگر ان ظالموں کی پیٹ کی آگ بجھتی. یہ جو حکومت میں آئے بیٹھے ہیں ان کی بھی نہیں بجھ رہی, اور جو باہر پھر رہے ہیں وہ بھی اسی لیے لپک رہے ہیں, اسی لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ اللہ کرے باری ہماری آ جائے. تو یہ کون ان میں سے غریب ہے؟ 34 ارب کی ان کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں آ رہی ہیں MNA اور MPS پر, اور قوم مر رہی ہے چینی کے ہاتھوں. آٹا نہیں مل رہا جناب, پورے ملک میں گیس کی شارٹیج ہے, بجلی پوری نہیں ہو رہی, اور ایک طبقہ ملک میں عیاشی کر رہا ہے. تو یہ بالکل وہی کتے والی مثال ہے, پیٹ بھر کر بھی آنکھیں اس کھانے سے ہٹتی نہیں ہیں. اور علماء نے کہا ہے کہ ہر راشی مثل بھکاری ہے. بولیے مثل بھکاری ہے. تو کسی بھیک منگے نے اپنے استاد بڑے بھکاری سے پوچھا, استاد جی بھیک کے اصول کیا ہے؟ اس نے کہا 3. سارے بولو نا یار, 3. انہوں نے کہا استاد جی پہلا, کہنے لگا ہر ایک سے مانگو. بولو ہر ایک سے مانگو. نمبر 2 ہر چیز مانگو. نمبر 3 ہر وقت مانگو. اور یہ تینوں صفت آپ کو راشی میں نظر آئیں گی. 24 آور وہ مانگنے سے بعد حاجی چلا جائے تب بھی نہیں چھوڑیں گے, اور کوئی دنیا دار چلا جائے تب بھی, عالم بھی چلا جائے تو کہتے ہیں مولوی صاحب کام ایسے نہیں ہوتا, کام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اب ایک حدیث پاک سنیے اور آخر میں وہ حدیث سنا دوں اور ایک مسئلہ بتا دوں آپ کو. عن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من قوم یظہر فیہم الزنا الا
اخذوا بالسنتی، میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں زنا پھیل جائے ان میں اللہ قحط سالی مسلط کر دیتا ہے، ان میں بھوک اللہ فقر مسلط کر دیتا ہے. الزنا یورث الفقر، زنا تمہیں فقیر کر دے گا اور نکاح تمہیں امیر کر دے گا. نکاح میں برکتیں ہیں پر جتنی سادگی ہو اتنی برکتیں آتی ہیں، اور جتنی ماشاءاللہ ٹیپ ٹاپ ہو برکتیں روٹ جاتی ہیں. اس حدیث کا اگلا حصہ وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرُّشَا إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّعْبِ، کہ جب جس قوم میں رشوت آ جائے اس قوم پر اللہ دشمنوں کا رعب مسلط کر دیتا ہے. ان کو کبھی بھی چین نصیب ہو سکتا نہیں، وہ ہر وقت ڈرتے ہی رہتے ہیں. اب ایک مسئلہ ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں رشوت رواج پکڑ چکی ہے اور رشوت پارٹ آف دی لائف بن چکی ہے تو اب ایک مظلوم آدمی کیا کرے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جیسے کتے کو ہڈی ڈالی جاتی ہے نا، رشوت دیتے وقت یہی سمجھے کہ میں کتے کو ہڈی ڈال رہا ہوں، میں کتے کو اپنا جائز کام کے لیے اگر آپ رشوت دیں گے تو مجبوراً جو دے رہا ہے اس پر گناہ نہیں، مگر وہ جو لے رہا ہے اس پر انشاءاللہ بہت بڑا وبال آئے گا. الراشی والمرتشی فی النار، فرمایا یہ دینے اور لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. اور ایک حدیث میں ہے یہ جہنمی کتوں میں سے کتے ہیں. چونکہ میں نے کتے کی مثال دے دی نا تو حضور نے بھی فرما دیا. اب ایک اور حدیث سنیں جس میں پورا پاکستان نکھر کے سامنے آ جائے گا. حضرت علی پاک پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت تخذ الفی ادو والا. یہ حدیث ہے نا، پہلا یہ ٹکڑا یہ بڑا کمال ہے. اس کے 4-5 آپ معنی کر سکتے ہیں. عزت تخذ الفی ادو والا، جب امیر تر ہو جائے گا اور غریب امیر کو غریب کی پرواہ نہیں رہے گی، وہ دوسرے کی مدد نہیں کرے گا، اس کو کہے گا سادگی کر لے اور خود ہر کام کرے گا. اور یہ نہیں سوچے گا کہ غریب بھی تو میرے معاشرے میں رہ رہا ہے نا، جب اس کی بیٹی میری بیٹی کا حال دیکھے گی تو اس کا دل نہیں ٹوٹے گا، تو مدد نہیں کرے گا، مشورے بڑے دے گا. یہ اس حدیث کا پہلا معنی. اور دوسرا عزت تخذ الفی ادو والا، امیروں کے دل سخت ہو جائیں گے، وہ غریبوں پر رحم ہے. عزت تخذ الفی ادو والا. اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ ہر کسی کو اپنی اپنی پڑے گی، بس شریف وہی ہے جس کا داں نہیں لگا، بچیا ہوئے زندہ، اور جس کا ماشاءاللہ پڑ گیا پھر آپ دیکھیں گے کہ داڑھی پگڑی والے کیا کرتے ہیں اور داڑھی منڈے کیا کرتے ہیں، کوئی بھی فرق کسی میں نظر نہیں آئے گا. آگے وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، کہ زکوٰۃ لوگ ٹیکس سمجھیں گے، ادا نہیں کریں گے. ذمہ دار کہے گا میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، مالدار کہے گا بڑی محنت سے کمایا ہے، میں زکوٰۃ کیوں ادا کروں. اور آگے حضور نے فرمایا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، یہ تیسرا طبقہ ہے. یہ تیسرا طبقہ مالدار زکوٰۃ ادا کرنے والا، اگر مالدار غریبوں کی مدد کرے زکوٰۃ غریبوں تک پہنچے. اور تیسرا کیا ہے؟ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء علم پڑھیں گے پھیلائیں گے مگر مقصد دنیا کمانا ہوگا، اللہ کی رضا نہیں ہوگا. اگر یہ 3 پلر بگڑ جائیں تو اس معاشرے کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا. مالدار بگڑ گیا، عیاشی میں خرچ کر رہا ہے، اپنی ایفیشنسی میں خرچ کر رہا ہے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ نہیں دیتا، اور عالم کا علم بھی اللہ کے لیے نہ ہو تو پھر اس معاشرے کو بربادی سے کوئی بچا سکتا. اور چوتھا طبقہ درویش ہے، فقیر ہے. یہاں تو فقیر بھی ماشاءاللہ بہت بڑے کمال کے ہیں. ایک فقیروں کا گروپ ہے پاکستان میں جن کے لاہور میں گھوڑوں کے استبل بنے ہوئے ہیں، اور وہ پھر بھی لکھوائیں گے فقیر. عجیب قسم کے فقیر آ گئے بھائی. بہرحال چلو یہ 4 طبقے ہیں بھائی، یہ خراب ہو گئے. حدیث کی اگلا حصہ سنیے. فرمایا وَأَقْصَى أَبَاهُ، کہ لوگ اپنے یاروں سے خوش رہیں گے، اور وَأَقْصَى أَبَاهُ اپنے ابے سے دور رہیں گے اور یاروں کے وَأَدْنَى صَدِيقَهُ ادنا صدیقہ، یاروں کو قریب کریں گے. اقصى أَبَاهُ باپ سے نفرت کریں گے. بولو باپ سے نفرت. جی ہاں، باپ پاپ لگے گا اور یار بہار لگیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ اقصى أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، اور آپ نے فرمایا وَإِطَاعَةَ زَوْجَتَهُ،
لوگ اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے، بولو اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے، وَأَقَّ أُمَّهُ ماؤں کی نافرمانی کریں گے۔ ایک ماں ایک باپ مل کر 10 بچوں کو پالتے ہیں، اور اگر یہ محتاج ہو جائے تو 10 مل کر بھی ان کو نہیں پال سکتے۔ اور گھروں میں کیا ہوتا ہے، باپ کہتا ہے جی مالک سے پوچھ لو، وہ مالک کس کو کہہ رہے ہیں، بولو نا، ماں کہتی ہے مالک سے پوچھ لو، معاذ اللہ۔ اور یہ جبریل نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، تو حضور نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، جب ماں مالک جمع پیدا کرے، جب ابا مالک جم لے، وہ یعنی اولاد ملکیت پہ آ جائے، تو سمجھ لو قیامت آنے والی ہے۔ اللہ کو ایسے معاشرے کی ضرورت ہی نہیں جس میں ماں باپ نیچے ہو اولاد اوپر ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا ادنا صدیقہ اقصا اباہ اطاع الرجل زوجتہ، شخص بیوی کی اطاعت کرے گا، اق امہ ماں کی نافرمانی کرے گا، واکرم الرجل مخافت شرہ، جب ایک دوسرے کو سلام کریں گے پر شر سے بچنے کے لیے، رکھ رکھاؤ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کریں گے۔ دیکھو یہ ہم میں ہیں، یہ ایسے ہی ہے، آ چکی ہے نا باتیں، اور میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں جو نہ آئی ہو۔ اگلی سنو، وسعد القبیلۃ فاسقہم، جب قبیلوں کے سردار نافرمان ہو جائیں گے۔ رات ایسی میری آنکھ کھلی ہے 2:30 بجے یہاں مسجد میں آنے کے لیے، تو میں نے وہ اپنا نیٹ آن کیا، تو ریاست مدینہ کا تاجدار وزیر اعظم حاجی محمد عمران خان فلم پر اداکاروں کو بریفنگ دے رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ تمہاری فلمیں انڈیا کے مقابلے میں کمزور ہے، ہالی ووڈ کے مقابلے میں کمزور ہے، یعنی انگریزوں کے مقابلے میں بھی، تگڑے ہو جاؤ، یہ ریاست مدینہ بن رہی ہے۔ اور پھر اصول بتا رہا ہے کہ یوں یوں بناؤ فلم، یوں یوں۔ ارطغرل کا ڈرامہ میں پاکستان میں لے کے آیا ہوں، جو ڈرامے دکھائے، فلمیں دکھائے، اداکاروں کو ایوارڈ دے، اس کو ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ ریاست مدینہ یہ ہے کہ حضرت عمر پاک بڑی رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کل پرسوں بھی آپ کو سنایا تھا کہ بوڑھی کے میں برتن دھوتا تھا، گھر میں جھاڑو دیتا تھا، اور اس کو وہ پانی چھڑکاؤ کرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا۔ ایک دن میں آیا تو کوئی سارے کام کر گیا، دوسرے دن بھی، تیسرے دن میں نے کہا میں پکڑوں کون ہے جو میری نیکی چھین کے لے گیا، تو میں نے دیکھا ایک شخص نقاب کر کے آیا ہے، اور وہ جناب جھاڑو بھی دے رہا ہے، پانی چھڑکاؤ بھی کر رہا ہے، اماں کو کھانا کھلا، کہتا ہے اماں دعا کرنا اللہ قیامت والے دن حساب آسان کر دے۔ کمال ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا کون ہے بھائی تو، پکڑ لیا، انہوں نے کہا جی عبداللہ، کہا یہ تیرا نام ہے یا ویسے ہی ہم جیسے سارے عبداللہ ہیں؟ کہنے لگا بھائی نام تو نہیں ہے، بس اللہ کا بندہ تو ہوں۔ تو حضرت عمر نے ذرا سختی سے کہا میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں، بتا تو کون ہے میری نیکی چھین کے لے گیا؟ تو اس شخص نے نقاب اٹھایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، جھاڑو دینے والا، برتن دھونے والا، اماں کو روٹی کھلانے والا ہمارا امیر المومنین ابو بکر صدیق ہے۔ ذرا اونچی کہو نا سبحان اللہ۔ یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ۔ حضرت عمر رات کو پہرا دے رہے ہیں، یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ۔ اور کسی مسافر کی بیوی کو بچہ ہونے والا تھا، اور ڈلیوری کے فرائض کون انجام کر دے رہی ہے؟ حضرت عمر کی بیوی اور حضرت علی کی بیٹی سیدہ ام کلثوم۔ اور تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے یہ کرو وہ کرو۔ وہ جب بچہ پیدا ہوا، حضرت علی کی بیٹی حضرت عمر کی بیوی نے کہا امیر المومنین مبارک دے اس کو کہ اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو جب امیر المومنین سنا تو ان کے چیخیں اڑ گئی، ان کا ہوش اڑ گیا کہ یہ تو امیر المومنین ہے۔ اس کو کہتے ہیں ریاست مدینہ۔ خیر یہ ٹائم نہیں، بات ختم کریں۔ وسعد القبیلۃ فاسقہم، جب بڑے نافرمان ہوں گے، عیاش ہوں گے، زانی ہوں گے، شرابی ہوں گے۔ جمشید دستی نے ایم این او کے کمروں سے شراب کی بوتلیں نکال کر باہر پوری میڈیا کو دکھائی کہ یہ دیکھو یہ رات کو اسلام آباد میں ملک کی خیر خواہی کے لیے یہاں یہ کچھ ہوتا ہے۔ تو خیر آپ نے فرمایا وسعد القبیلۃ فاسقہم، جب قبیلوں کے ورئیس القوم ارذلہم، جب قبیلوں کے جو بڑے ہیں نا، جیسے برادری میں لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، یہ بھی سارے ارذلہم ذلیل ہوں گے، ان میں بھی کوئی بندے کا پتر ملے گا نہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَلُبِسَتِ الْحَرِيرُ، جب مرد ریشم کے کپڑے پہنیں گے، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، جب شراب شربت کی طرح پی جائے گی، اور
آپ نے فرمایا جب چھوٹے بڑوں کو لعنتیں کریں گے، بولو چھوٹے بڑوں کو یہ بھی تو لعنت ہی ہے نا. ماں کہے اماں تینوں کی پتہ زندگی کی میں گزاری تھی، ابا کہے تینوں کی پتہ حالات حاضرات تقاضے کی نے، تو ہمیں پرانے خیالات دا مجموعہ اتنے ساڑھے تے بوجھ بڑے، یہ بھی لعنت ہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القینات والمعازف، کہ گانے کے آلات گھر گھر میں پہنچ جائیں گے. بولو گانے کے آلات گھر گھر میں پہنچ جائیں گے. مولوی صاحب دا موبائل چیک کر لو، گانا ہی نکلے گا. جی ہاں. اور اس وقت جی یہ محدثین حدیثیں لکھتے تھے تو پریشان ہوتے تھے کہ یار یہ کیسی حدیثیں ہیں، کیونکہ اس وقت گانوں کا راج ہے. اور پھر حضور نے فرمایا گانے والیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. آج ان کو سٹار، پاکستان کی پہچان، جی ہاں. اور میڈم ملکہ ترنم یعنی ثابت کر رہے ہیں کہ سارا کنجرا دا ملک ہے، شریف بندہ تو ہے ہی کوئی نہیں نا، کہ یہ سٹار ہو گئے جی پاکستان کے. اور رات خان صاحب نصرت فتح علی خان کی تعریف کر رہے تھے کہ وہ جناب یہ تھا وہ تھا. تو جب گانے کے آلات گھر گھر پہنچے اور یہ میراثی، یہ ڈوم اور یہ غیرت سے آری لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، تو ٹوٹل یہ 15 باتیں ہوئیں. فرمایا جب یہ میری امت میں آئیں گی تو 5 عذاب اللہ مسلط کرے گا. نمبر 1 ریحن حمرا، اللہ ان پر سرخ ہوائیں چلائے گا. آج دیکھ لو ہر ہوا سے میں ہمارا خون ہے، کشمیر کی فضاؤں میں اور فلسطین کی فضاؤں میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہاں پاکستان میں بھی دیکھ لو. اچھا دوسرا عذاب آپ نے فرمایا وزلزلتن، اللہ ان پہ زلزلے مسلط کرے گا، یہ بھی آپ دیکھ لیں. اور تیسرا عذاب وخسفن ومسخن، تیسرا اور چوتھا اللہ ان کو زمین میں گاڑے گا. بولیے اللہ ان کو زمین میں، اور چوتھا اللہ ان کی صورتیں مسخ کرے گا. بولیے صورتیں. حضور نے فرمایا میری امت میں جو گانے سننے والے اور گانے والے ہوں گے نا، قرب قیامت اللہ ان کو خنزیر اور بندروں کی شکل میں تبدیل کرے گا. اور آج بھی ان کی شکلوں کو دیکھ لو، کتے ہی خنزیر ہی یاد آتے ہیں، بے شک بظاہر جتنی مرضی ٹیپ ٹاپ کی ہو، اندر کوئی روحانیت ہے. 5واں عذاب آپ نے فرمایا جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے، دانے پہ دانہ گرتا ہے، ایسے ہی پھر عذاب پہ عذاب آتے چلے جائیں گے. ایک بیماری سے نکلیں گے دوسری آ جائے گی، دوسری سے نکلیں گے تو تیسری. آج 30-40 سال پہلے چلے جاؤ، یہ بلڈ پریشر تو یہ وہ، یہ ساڈے بزرگاں نے کدے سنیا بھی، یہ ہن سارے ساڈے تے مسلط نے. ایک کرونا مکیا، دوسرا آ گیا ہے، ہن تیسرا اومی کرونا آیا پہ ہے انڈیا. ہاں جی 5واں ہے، لو جی 5واں آ گیا جی اومی کرونا. یہ ہن اومی نہ رکھے، یعنی جیڑا کرونا ہوندا ہے انہاں نوں نام بھی اپنا دسدا ہے بھی اے میرا نام جے رکھ لو. اور انڈیا والے نے لاک ڈاؤن شروع کر دیتا ہے، مدرسے چ انہوں نے باقاعدہ کرفیو نافذ کر دیتا ہے کہ کوئی باہر نکل سکتا. تے جدو انڈیا آ گیا تو اگلی باری کنہ دی ہے، جی ہاں آندا پھر پہلے مسیطے ہے، مسیطاں دے کلینا دے تھلے وڑدا ہے، پھر وہ دسدا ہے بھی 11 بجے تو بعد میں آنا جے، تے تسی 11 بجے دکان تو پہلے دکاناں، تے صبح 7 بجے پھر میں آرام کردا ہوں، تے شام تک میں ریسٹ وچ ہونا، تے ہفتہ اتوار نو میں بالکل چھٹی نہیں کردا. وہ میں آنا تسی مارکیٹاں بند کر دینیاں نے. عجیب ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. اور جدو انشاءاللہ اللہ نہ کرے اسی کہنے ہیں چلو اللہ نہ کرے آیا نا، تے سب تو پہلے ظالمو تانوں ہی پہنچنا ہے. اے جڑے تسی قانون بنا رہے ہو نا، سب تو پہلے تانوں پہنچے گا. اسلام آباد دی اسمبلی چ وڑے گا سب تو پہلے، اور پھر تواڈے سینٹ چ جائے گا، پھر جو تسی تھانے چ لوچ تل رہے ہو پورے ملک چ ایتھے جائے گا، اور پھر تواڈے 2 ٹکے دے جڑے جسٹس بیٹھے نے راشی مرتشی انہاں کول پہنچے گا. اور ساڈے آن تو پہلے انشاءاللہ حضور دی رحمت ساڈے کول ہے. سانو کوئی خطرہ تانوں ہے، ظالماں نوں ہے، اور تواڈے ظلم دی اماجگاہ اڈیاں نوں ہے. مدرسے مسجداں نوں کوئی خطرہ، انہاں دی اذاناں نال ہی تے ملک چل رہے ہیں، اے ساڈیاں جماعتاں نال ملک پہ چل رہا ہے، اور تواڈے ظلم نہ چل رہے ہیں. تسی سر عام سائی وال پورا خاندان قتل کر کے 2 کروڑ دے کے چھٹ گئے. تسی ملک چلانا ہے، تسی تے ساڈا بیڑا گرک کر چھڈیا ہے. تو لہذا وبا شبا ساڈے نزدیک آئی نہیں، پر جدو آئی تو ابتدا گنتی ہے نا تو شروع ہوئے گی. یہ ساڈا یقین ہے. اللہ تعالیٰ ساڈی حفاظت فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.